اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا امام کے پیچھے مختلف نیت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا امام دو جگہ پر ایک ہی نماز کی جماعت کروا سکتا ہے؟ جی ہو سکتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر اپنی قوم میں جا کر عشاء کی امامت کروایا کرتا تھا۔ یعنی آپ نے تو اپنی نماز پڑھ لی ہوتی تھی، پھر آپ 4 نفل نیت کرتے تھے اور آپ کے پیچھے آپ کی قوم عشاء کی نماز پڑھتی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ 4 رکعت نفل اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ ویسے افضل تو ہے 2 کر کے پڑھنا، لیکن اس صورت میں دیکھیں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں عرب ملکوں کے اندر جب کوئی شخص مسجد میں لیٹ آتا ہے اور جماعت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ جماعت شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بالکل درست ہے۔ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو نماز کے اعتبار سے تو نماز درست ہے۔ آپ رمضان مبارک میں مسجد میں آئے، تراویح ہو رہی تھی، عشاء کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو آپ تراویح والے امام کے پیچھے 4 رکعت عشاء کے فرض نیت کر لیں۔ جب وہ 2 پڑھ کے سلام پھیرے آپ 2 رکعتیں اور پوری کر لیں، آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا اور آپ کے عشاء کے 4 فرض ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے زور والے کے پیچھے عصر ہو جاتی ہے، عصر والے کے پیچھے زور ہو جاتی ہے۔ مغرب کا ایک ایشو ہے، مغرب والے کے پیچھے عشاء تو ہو جائے گی، عشاء والے کے پیچھے مغرب نہیں ہوگی۔ یہ ایک کریٹیکل چیز ہے۔ باقی آپ نفل والے کے پیچھے فرض، ایک فرض والے کے پیچھے دوسرے فرض پڑھے جا سکتے ہیں، دوسری جماعت بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ وہ بھی جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شخص لیٹ داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے؟ اس کی پوری صحیح سند صحیح ابن حبان اور ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کے لیے قربانی کروں گا، تو انہوں نے اس کے پیچھے نفل نیت کیے، اس نے فرض نماز پڑھی تو وہ 27 گنا کا جو ثواب بخاری مسلم میں آیا وہ اس کے لیے ہو گیا۔ الحمدللہ۔ میں نے اپنے امام مسجد کو دربار پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ او بھائی، یہ دعوت و تبلیغ کا کام صرف میں نے ہی کرنا ہے۔ آپ چپ کر کے سائڈ پہ ہو رہے ہیں کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں نہ پڑھوں، بھائی اس کو بتاؤ کہ غلط ہوا ہے۔ یہ کام ہے کرنے کا کہ کسی مکتب فکر کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اور قبر کو چومنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض چومنے کو جائز سمجھتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے، لیکن احوط یہی ہے، یعنی احتیاط اسی میں ہے کہ قبر کو نہ چوما جائے۔ اعلیٰ حضرت تو قبر کے چومنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا جب 1990 میں پہلی دفعہ غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت ختم کی، اور اس وقت تازہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا، اس زمانے کے عمران خان تھے، نواز شریف صاحب، ان کو لانچ کیا، تو باقی سیاسی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے نا پی ٹی وی کے اوپر پروگرام پھر شروع کیے۔ ایک پروگرام شروع ہوا کٹہرا کے نام سے، اس میں مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو بلایا جاتا تھا، آج بھی اس کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ ماسٹر پیس پروگرام ہے۔ اس میں ایک پروگرام تھا شاہ احمد نورانی صاحب کا۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ قبر پہ جو لوگ جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے اور اس کو چومنا بھی حرام ہے۔ اب سجدے تک تو سارے بریلویوں کو بات ہضم ہوگی، چومنے والی ہضم اس لیے نہیں ہوئی کہ بریلوی چومتے ہیں اور چومنے کی پلی لے کے کہتے ہیں ہم تو چوم رہے ہیں، سجدہ نہیں کر رہے، تو چومنا بھی فارغ کر دیا کس نے؟ شاہ احمد نورانی صاحب نے۔ اور شاہ احمد نورانی کوئی عام آدمی تو نہیں تھا، ان کا یہ کہنا کہ قبروں کو چومنا حرام ہے یہ بہت بڑی بات تھی۔ ہمیں پتا ہے ہماری مسجد میں بھی بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا، میں خود بھی اپنے مولانا صاحب کے پاس گیا کہ یہ نورانی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ نورانی صاحب نے جو کچھ کہا وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ احوط یہی ہے کہ چومنا بھی نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں جو تماشا انہوں نے چومنے کے نام کے اوپر کیا ہوا ہے، بلکہ ہمارے جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں وہ تو زندہ پیروں کے تلوے جا کے نیچے سے چوم رہے ہیں اور کہہ رہے سجدہ تو نہیں کیا، چوما ہے۔ اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے کا مطلب اس وقت تک نہیں جب تک وہ 7 اعضاء پہ پورا نہ ہو، وہ تو نماز کا پروٹوکول ہے۔ ادروائز اگر کسی شخص کے سامنے آپ ٹو باؤ ڈاؤن کر دیتے ہیں، اپنے ماتھے کو جھکا دیتے ہیں، چاہے آپ کی پیشانی زمین پہ نہ بھی لگے، آپ نے اسے سجدہ کر دیا،
سواری کے اوپر سجدہ کس طرح ہوتا تھا؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، کوئی ماتھا نہیں لگا. اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا کسی انسان کے سامنے جھکایا کہ اس کے سامنے ماتھے کو جھکا لیا، اب یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ نے مٹی میں جا کے گھسنا ہے تو پھر ہی سجدہ ہوگا. سجدہ ہو گیا. اگلے دن میں دیکھ رہا ہوں یہ جو خادم رضوی صاحب کے وہ چھوٹے والا بیٹا ہے انس رضوی، وہ سیدھا جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے بابا جی کی قبر کے اوپر. سعد رضوی صاحب بھی. اب آپ پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی محبت سے رکھا ہے، ماتھا رکھا ہوا ہے. پھر آپ کو بتائیں گے نہیں جی وہ ساری انگلیاں قبلہ رخ ہوں، پاؤں کے پنجے بھی ہوں، پھر سجدہ ہوتا ہے. او اللہ سے ڈر جاؤ یار، کچھ بھی نہ ہو، صرف سر جھک گیا سجدہ ہو گیا. وہ تو ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ 7 اعضاء پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے. لیکن جب ماتھا جھک گیا تو یہ اصل ہے سجدے کی، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں. میرے دوست کی شادی نہیں ہو رہی، نہ کوئی رشتہ مل رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دے. وظیفہ پہلے تو اس کے دنیاوی کوئی وجہ تلاش کی جائے گی کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل پوزیشن ان کی ایسی نہیں ہے یا ان کے گھر کی ایسی سچویشن نہیں ہے. اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ نے ظاہر روحانی معاملات کی طرف تو پہلل میں جانا ہی ہے. تو وہ 3 وظائف میں نے بتائے ہوئے ہیں ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچنے کے لیے. تینوں اسماء اعظم ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورۃ الانبیاء میں بھی آیا اور جامعہ ترمذی میں آیا کہ یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ محروم نہیں لوٹاتا. تو آپ نے دعا سے پہلے یہ پڑھ لینا ہے اور ساتھ درود شریف. دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو قرآن میں آیا کہ نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا وظیفہ تھا کافروں کے اگینسٹ. اور صحیح بخاری میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے ان کا وظیفہ بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل تھا. اور تیسرا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جامعہ ترمذی میں، حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں آیا کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل اور پریشانی میں انہی اذکار کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. وتر کی نماز کا اصل حکم اور وقت کیا ہے؟ حکم سے مراد کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہ واجب ہے، فرض ہے، اس قسم کا حکم؟ وتر تو سنت ہے جی، لیکن تاکیدی سنت ہے. مولا علی نے کہا کہ یہ سنت ہے جامعہ ترمذی میں، سنن دارمی میں، لیکن اسے مت چھوڑو. وقت اس کا عشاء کے ساتھ ہے. جب تک عشاء کا وقت رہتا ہے وتر کا وقت رہتا ہے. عشاء کے فرض کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. فجر کی اذانیں نہیں، اذانیں تو صرف رمضان میں ایگزیکٹلی ختم سحری کے وقت ہو رہی ہوتی ہیں. عام دنوں میں تو اذانیں 10-15 منٹ لیٹ بھی ہو جاتی ہیں. فجر کا وقت داخل ہوتے عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت تک آپ وتر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. 3 وتر ادا کرنا عمومی سنت ہے، 5 بھی ثابت ہے، 7 بھی، 9 بھی، 11 بھی، 13 بھی، اور بعض اصحاب سے 1 وتر پڑھنا بھی ثابت ہے. اسلام میں نامحرم لڑکی کو دیکھنا حرام ہے. آپ نے بولا ہے کہ عمر سیریز دیکھو تو اس میں بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، تو ہماری رہنمائی فرمائے. آپ تو بالکل نہ دیکھیں جی، بالکل ہاں، بالکل نہ دیکھیں. وہ والا حصہ چھوڑ دیں، باقی والا حصہ دیکھیں. اگر مجھے مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کرنی پڑے لیکن عشاء کی جماعت کھڑی ہو تو اس صورت میں کیا کروں؟ پھر آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے پیچھے مغرب تو نہیں ہو سکتی نا. عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد مغرب پڑھ لیں. یہ ترتیب کو قائم رکھنا یہ افضل ہے، سنت ہے. لیکن ترتیب اگر ٹوٹ جائے اس طرح کی مجبوری کی وجہ سے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو پہلے عشاء پڑھیں، اس کے بعد مغرب پڑھیں. یہ پہلے سوال میں بھی میں نے کور کر دیا تھا. کیا سید کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ قرآن و حدیث سے جواب دیں. یار یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے نکالا ہے. جو سیدوں کے سید ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے. عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ بنو ہاشم سے تو نہیں تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ عصر کا وقت نکل رہا ہے، تو جماعت کے لیے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا. ابھی 1 رکعت ہی پڑی تھی تو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، تو صحابہ کرام نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ان کو مطلع کیا. عبد الرحمن بن عوف مصلی چھوڑنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ نماز پڑھاتے رہے، تو آپ نے پیچھے نماز پڑھی. جب سلام پھرا تو آپ نے 1 رکعت مکمل کی. اب صحابہ جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر امام کو غلطی پر مطلع کرنا ہو تو پھر مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہیں گے،
اور عورتیں جو ہے یوں ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. تصفیق اسے کہا جاتا ہے. یہی واقعہ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن انہوں نے نبی اسلام کے منع کرنے کے باوجود مصلی چھوڑ دیا. مجبوراً پھر نبی اسلام مصلی پر آئے. پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ جب میں نے حکم دیا تھا تو تم نے مصلی کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول آ جائیں اور وہ مصلی امامت پر کھڑا رہے. یعنی ان کی ایک محبت کا تقاضا تھا. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی جو عمل کیا وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. سیدنا ابو بکر نے جو کچھ کیا وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. تو اس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. کیا خلافت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے؟ بالکل کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ویلاگز ریکارڈ کروائیں اے سی والے کمروں میں. زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل ٹورز کریں. زیادہ سے زیادہ چندہ اکٹھا کریں. لوگوں کا لہو گرمائیں. جب آپ کے اوپر FIRs ہوں تو آپ ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں. یہ کریں. آپ زیادہ سے زیادہ کام کریں خلافت کے اوپر. باقی جو ڈاکٹر سرار صاحب نے یا باقی لوگوں نے کام کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر سرار صاحب نے ایک دن بھی جیل نہیں کاٹی. 1974 میں ان کے پاس ٹوئٹا گاڑی تھی. میری پیدائش سے بھی 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس آج بھی موٹر بائک ہے. میرے ایک ایتھیسٹ دوست نے مجھ سے سوال کیا جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا تو پھر جو بچے مختلف بیماریاں، یہ بیماریوں کا تو بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم شر اور خیر کے ذریعے آزماتے ہیں. تم میں سے کوئی بڑی عمر کو پہنچ کے فوت ہوتا ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے. اب آپ کے نزدیک تو انصاف یہ ہے کہ ساروں کی عمر ہی 60 سال ہونی چاہیے. تو احسنی تقویم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشی کے طور پر اس کو سب سے بہترین اسپیشی بنایا ہے. اگر اس میں کوئی معذور ہے، کسی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بارے میں نہیں ہے. وہ آزمائش ہے باقی رشتہ داروں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کو آزمایا ہے. باقی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دے گا. اس سے تو قلم ہی اٹھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں آیا پاگل سے، مجنون سے، سوئے ہوئے شخص سے، نابالغ سے. میرے والد کی وفات کے تقریباً 7 ماہ بعد 2 اجنبی لوگ قرضے کا مطالبہ کر رہے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. نہ ان کے پاس کوئی ریٹن ثبوت ہے. ریٹن ثبوت نہیں ہے پھر تو ظاہر ہے آپ پابند نہیں ہیں. لیکن اگر وہ ثقہ اور صدوق سچے لوگ ہیں، لوگ ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں، پھر تو یقیناً ٹھیک بات کر رہے ہوں گے. تو پھر آپ قرضہ اتارنے کی کوشش کریں. ادروائز ظاہر ہے ریٹن میں اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ لوگ آج کل ریٹن میں کرتے نہیں. حالانکہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے وہ لین دین کے معاملات سے متعلق ہے کہ آپ نے اس کو ریٹن ریکارڈ میں رکھنا ہے. تو یہ غلطی ہو جاتی ہے. یہ آپ خود ہی اجتہاد کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہی بول رہے ہوں. اگر ان کا کریکٹر درست ہے، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، کریکٹر والے لوگ ہیں، تو پھر یقیناً آپ کو ان کی بات کا اعتماد کرنا چاہیے. نان مسلم ملک کی آرمی کو جوائن کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ بہت سے مسلمان انڈین آرمی میں پاکستان کے خلاف لڑنے آئے اور ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوتے ہیں. یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کون شہید ہے کون شہید نہیں ہے. رہا اس قسم کی جو آرمی والا معاملہ ہے، یہ مشکل سوال ہے جی. اب تو نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں. آپ ان کو لے کے بیٹھے ہیں. مسلمان کے خلاف لڑتا ہے. 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا تو آج جو مسلمانوں کا ہیرو بنا ہوا ہے صدام حسین، اس بدماش کو امریکہ نے کہہ کر ایران کے اوپر چڑھا دیا. 7-8 سال کی جنگ مسلط کر دی. انہیں خطرہ تھا کہ عراق میں بھی 60% شیعہ ہیں تو وہاں پر بھی اسلامک ریولوشن نہ آ جائے، پاکستان میں اسلامک ریولوشن نہ آ جائے. اس لیے ان کو انگیج کر دیا اور لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے، دونوں طرف مسلمان. پھر امریکہ نے اسرائیل کے ذریعے ایران کو وہ اسلحہ بیچا جس کے ذریعے وہ صدام حسین کو شکست دے سکے. دیکھیں ذرا کتنے بڑے ڈرامے باز ہیں. جنگیں کرواتے ہیں پھر اسلحہ بھی خود دیتے ہیں. اور وہی پلی ہے جو لیتے ہیں یہ ہمارے سنی حضرات اور کہتے ہیں ایران جو ہے وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. وہ اس واقعے کی وجہ سے جو اس وقت جو جنگ ہوئی تھی 80s میں، حالانکہ اس کا پس منظر ہی کچھ اور تھا. تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں اس کا فیصلہ کرنا. ہم تو آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ نان مسلم وہ کنٹریز جو مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑتے ہیں، ناحق جنگیں لڑتے ہیں، ان کی کسی بھی اس قسم کی آرمی کی جاب آپ نہ کریں، کوئی اور جاب کریں. CCD کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں
سی سی ڈی تو بات کی چیز ہے. ہم تو شروع سے یہ موقف رکھتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، خواہ کوئی پولیٹیکل جماعت، خواہ کوئی ریاستی ادارہ، شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے. اب رہا سی سی ڈی کا معاملہ، تو پرسوں ہمارے پاس وہ آئے ہوئے تھے میاں عمران ارشد صاحب. آپ کو پتا ہے کرائم رپورٹر ہیں، وہ دو ہی یہ ٹاپ کے کرائم رپورٹر ہیں، اقرار الحسن بھائی ہیں اور یہ میاں عمران صاحب ہیں. تو انہوں نے بھی مجھ سے سوال کیا ہے. آلموسٹ 3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ وہ ریکارڈ ہوئی ہے، وہ نیو ٹی وی کے اوپر بھی چلے گی اور ان کے اپنے آفیشیل چینل کے اوپر بھی. ماسٹر پیس ہے جی. ایکسٹرا آرڈنری کوسچنز انہوں نے کیے ہیں، یہ ٹاپک بھی ڈسکس کیا ہے. انہوں نے بھی جب مجھ سے یہ پوچھا تو میں نے کہا جی اس کا جواب تو آپ آلریڈی دے چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے سی سی ڈی کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. جس دن انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی اس کے 1 ہفتے کے اندر لاہور میں وہ واقعہ رپورٹ ہوا، جو ایک قاری صاحب بیچارے چہل قدمی کر رہے ہیں لاہور جیسے شہر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہاں سے 3 اوباش نوجوان گزرے ہیں اور انہوں نے زبردستی منہ کالا کیا ان کی وائف کے ساتھ. چوتھے کو فون کر کے بلایا. اب وہ اتنی دردناک خبر تھی کہ وہی عمران صاحب جو 1 ہفتہ پہلے سی سی ڈی کو کہہ رہے تھے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، اس ویڈیو میں وہ المدد یا سی سی ڈی کہہ رہے تھے، یعنی میں انورٹڈ کاماز میں، اور کہا یہ تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، کہاں ہے سی سی ڈی. تو سی سی ڈی نے جناب 48 گھنٹے کے اندر ان کو تلاش کیا اور ان کو اپنے بزرگوں تک پہنچا دیا، یعنی فل فرائی کر دیا، ہاف فرائی نہیں فل فرائی. تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا آپ بھی تو خود مان رہے ہیں جب جوڈیشری کا سسٹم اتنا کمزور ہو اور جج جرت نہ کریں سزائیں دینے کی، صرف بڑے جج دے سکتے ہیں سزائیں جن کو لائف ٹائم سیکورٹی ملی ہوتی ہے. ہائی کورٹ کا کوئی چیف جسٹس ہے، سپریم کورٹ کا. عام ججز تو ظاہر ہے ہماری طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے پھر فوجی عدالتیں بنانی پڑتی ہیں. تو سی سی ڈی جو بنی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ سی سی ڈی میں کوئی ایک ایس پی بیٹھا ہے یا کوئی ڈی پی او بیٹھا ہے اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں کو پھڑکا دو. اس طرح نہیں ہوتا. بہت بڑے لیول کے آفیسرز بیٹھتے ہیں، پوری فائل سامنے رکھی جاتی ہے، پورا ڈیسیژن ہوتا ہے. سزا جو ہو رہی ہے نا اس کے طریقے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری کے تھرو ہونی چاہیے، لیکن سزا جو ہو رہی ہے نا وہ قرآن و سنت میں یہی سزا ہے فساد فی الارض کی، کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، سولی دیا جائے، ملک بدر کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں ایسے لوگوں کے. شرعی سزا یہی ہے. ہم صرف طریقے سے اختلاف کر رہے ہیں کہ کہیں نہ حق کسی کو سزا نہ ہو جائے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جوڈیشری کے تھرو ہو. تو جوڈیشری کی تو ہمت آپ کو پتہ ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا اور اس میں بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں. فی الوقت تو ہمارے علم میں جتنی باتیں ہیں ڈومینیٹ، ہمارے جیرم شہر میں بھی انہوں نے فل فرائی کی ہیں. تو وہ لوگ ہیں جن کے شر کی وجہ سے دہائیوں سے لوگ پریشان تھے اور لوگ شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا ادارہ بنانا چاہتے ہیں اور اسے سیمی جوڈیشری بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر قانون سازی کریں، آئینی ترمیم لے آئیں بھائی، اور اس کو قانونی شکل دیں. قانونی شکل دیے بغیر اگر ایسے ہوگا تو کبھی نہ کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے. فی الوقت تو وہ اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں، لیکن ہم چونکہ آئین، قانون اور قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کے تمام پہلو جو تھے ان پہ روشنی نہیں، اتنا بڑا بلب روشن کر کے آپ کو ہر اینگل سے بتا دیا. ہم اکثر ایک واقعہ سنتے ہیں کہ ایک نہایت بوڑھی اور نیک عورت جس نے ایک بلی کو کمرے میں قید کر دیا جس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. کیا یہ زیادتی معلوم نہیں ہوتی کہ ایک چھوٹی سی غلطی، یہ چھوٹی غلطی ہے؟ قرآن میں تو ہے جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کیا، چاہے وہ مسلم تھا نان مسلم تھا، جان تھی. تو جان تو جانور کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے بھائی. جانور کے ساتھ زیادتی کرنا بھی اللہ کے نزدیک تو جرم ہے. اللہ نے زندگی اس میں رکھی ہوئی ہے، تو زیادتی والی اس میں کون سی بات ہے؟ آپ کو زیادتی کہاں لگی ہے؟ ہاں، جانور کو آپ اللہ کے نام پر اگر ذبح کریں تو درست ہے. جس طرح ہم عید قربان کے موقع پر یا گوشت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو قربان کرتے ہیں. کیوں؟ جان اللہ کی امانت ہے، اللہ کے نام کے بغیر آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. اگر آپ اس کے بغیر لیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا. میدان جنگ میں بھی آپ انسان کی جان لیتے ہیں لیکن اللہ کے نام کے اوپر. کافر سے جب آپ لڑ رہے ہیں تو وہ بھی تو جان ہے لیکن اللہ کے نام پہ اس کی جان لی جا رہی ہے. تو اللہ کے نام پر جان لی جا سکتی ہے، جانور کی بھی انسان کی بھی.
اس کے بغیر اگر آپ لیں گے تو بلی کی تو اللہ کے نام پہ نہیں لینی. آپ نے بلی روسٹ تو نہیں کھلانی کسی کو, نہ گدھا روسٹ کھلانا ہے. تو کسی صورت بھی اس طریقے سے جان نہیں لی جا سکتی. کیا ہم اس ملک کو اسلامک جمہوریہ پاکستان کہہ سکتے ہیں جہاں ابھی بھی کل کی تاریخ میں اسلام آباد کے 4 بڑے ہوٹلوں کو شراب فروشی کی اجازت ملی ہے؟ تو اس سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ شراب نوشی تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی بہت تھی, بخاری مسلم میں آتا ہے, اس لیے انہوں نے سزا 40 سے 80 کوڑے کر دی تھی, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا تھا. آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ بڑے دیکھتے لوگ, حضرت عمر کے زمانے میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں شراب نوشی بڑھ گئی کیونکہ پیسہ کھلا آ رہا تھا. ہاں, اس کو قانونی شکل دینا یہ کریٹیکل چیز ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کی. تو بھائی اگر اس طرح کی اجازت دی ہے یا پرمٹ دیا جاتا ہے کسی کرسچن کو, ہندو کو, تو وہ تو کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو یہ جائز ہی نہیں ہے. تو بالکل یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں, اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کریں, اس کی وجہ سے باقی ساری چیزیں زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوں گی. باقی تو ہم مانتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف جاپان ہے جہاں پہ 4-5 سال کا بچہ بھی اکیلا اسکول جاتا ہے, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بس سٹاپ پہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. اتنا امن ہے, کمال ہے, کوئی شک نہیں اس میں. مسجد کی تعمیر کے پیسوں میں ہیرا پھیری کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پوچھنے والی بات ہے بھائی. حرام کھا رہے ہیں, جہنم میں جائیں گے. چاہے آپ انسان کا حق کھائیں یا اللہ کا حق کھائیں, دونوں صورتوں میں دوزخ کی آگ ہے جو آپ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. پوچھنے والی بات ہی نہیں بھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو. میں انٹرنیشنل ٹریولر ہوں, بعض دفعہ ہمیں کھانے کے لیے حلال کھانا نہیں ملتا, تو کیا ہم کوئی حرام چیز کھا کر گزارا کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ جنگلوں میں جاتے ہیں, یہ کہہ رہے ہوں گے نا. ہاں, تو آپ پتے کھا لیے کریں, پتے حلال ہیں, حرام پھر بھی نہیں کھانا آپ نے. میں تو نہیں مانتا کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ آپ کو حلال چیز نہ ملے. حلال چیز تو آپ کو چائنا میں مل جاتی ہے, یورپ میں بھی, امریکہ میں, ہر جگہ پہ مل جاتی ہے. درختوں کے پتے تو مل ہی جائیں گے نا. کھجوریں آپ اپنے ساتھ رکھ لیں, بادام رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو کوشچن ویلڈ ہی نہیں ہے بھائی. چسکے اگر آپ نے اب لینے ہیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے بھائی. بیمہ پالیسی کروانا اگر اسلامک بینکنگ کے تھرو ہو تو وہ آپ کروا سکتے ہیں. تکافل بالکل درست ہے, وہ اسلامک رولز کے مطابق ہے. باقی جو عام ہے وہ درست نہیں ہے. اگر کسی نے کروائی بھی ہے تو ختم کروائیں, اصل رقم آپ اپنے پاس رکھیں, اور جو اضافی رقم ہے وہ بغیر ثواب کے نیت کے کسی چیریٹی کے کام میں لگا دیں. میں انٹرنیشنل ٹریول ہوں, بعض اوقات فلائٹ کا دورانیہ 15 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے, تو کیا اس صورت میں 4 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ 4 نمازوں کو آپ نے کیوں جمع کرنا ہے؟ 15 گھنٹے میں آپ زور اثر کو جمع کریں الگ سے, مغرب عشاء کو الگ سے, بجائے چاروں کو اکٹھا کرنے کے اپنے اپنے اوقات میں کریں. آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کیا جہاز میں بیٹھ کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی پڑھ سکتے ہیں آپ, مجبوراً ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ آپ نے زور کے ساتھ عشاء بھی پڑھ دینی ہے. زور اثر کے وقت میں, یعنی زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک زور اثر کو جمع کر لیں, اور جب غروب آفتاب ہو جائے اس کے بعد مغرب عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے, اس وقت آپ جمع کر لیں مغرب عشاء کو. ایک تو ہم کمارے ہیں اور اوپر سے بے روزگار ہیں, نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر, ہم کیا کریں؟ بالکل آپ اسی قابل ہیں, آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے. بس یہ آپ ہڈرامیاں چھوڑ دیں نا. روزگار ہے بھائی, آپ کرنا نہیں چاہتے. ہمارے عثمان بھائی ہیں, ان کی دکان پہ جب بھی کوئی بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے نا, نیا بیلچا اٹھا کے, آپ نے دیکھا ہے آج کل چوراہوں پہ آپ کو وہ نئے بیلچوں کے ساتھ لوگ نظر آئیں گے. بعض نے ساتھ اپنی بیوی کھڑی کی ہوگی, چھوٹا سا بچہ ہوگا, آپ کو ترس آ جائے گا, اور بیلچا بالکل نیا ہوگا جیسا کہ ابھی دکان سے لے کر آئے, اس نے زندگی میں کبھی مزدوری نہیں کی. تو ایسے لوگوں کو آپ نے بھیک دینی ہے کیا؟ یہ تو پروموٹ کریں گے آپ اس سسٹم کو. تو ہمارے عثمان بھائی کے پاس جب کوئی آتا ہے تو عثمان بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں نوکری لگوا دیتا ہوں, بیلچا تو اٹھایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے مزدوری لے دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں میری زندگی میں ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا جو مزدوری کے لیے تیار ہو. تو ہارڈر عام ہے. تو اس طرح کی مزدوری تو اویلیبل ہے نا بھائی. آپ نے افسر لگنا ہے,
جن صحابہ کرام کی آپ مثالیں دیتے ہیں وہ تو یہی کام کرتے تھے، بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. اس وقت تو 2 وقت کی روٹی ایک ایشو تھا. کہ بھائی انسانیت نے جو مبارک دور آج دیکھا ہوا ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی کے بعد سے یہ دور آیا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ سویلائزڈ ہوا ہے اس حوالے سے کہ وہ فیسلٹیز اویل کر رہا ہے. پہلے 2 وقت کی روٹی ایشو ہوتی تھی، اسی کے پیچھے جنگیں ہوتی تھیں، اسی کے پیچھے شہنشاہ دوسرے ملکوں پہ حملہ کرتے تھے، ان کی زمینیں ہتھیا لیتے تھے، اسی کی بنیاد کے اوپر سمندری سفر اختیار کرتے تھے، نئے نئے کانٹیننٹ دریافت کیے جاتے تھے، وہاں کی معدنیات کو حاصل کیا جاتا تھا تاکہ ہماری روٹی روزی پوری ہو. یہ آپ کو جو پوسٹ ورلڈ وار 2 دنیا نظر آ رہی ہے، یہ تو دنیا کو جنت بنا دیا سائنس نے. آپ ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں. تو 2 وقت کی روٹی انبیاء کرام نے بھی تکلیف سے کمائی ہے. صحیح مسلم میں آئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے. آپ تو اس کام کو کم تر سمجھتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں آیا کہ بکریاں چرایا کرتے تھے قریش مکہ کی، بہت کم پیسوں کے عوض. تو کام کیے انبیاء کرام نے اپنے ہاتھوں سے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے. یہاں پر لوہار کسی کے لیے ایک گالی سمجھا جاتا ہے. تو مزدوری اویلیبل ہے بھائی. اگر نہیں مل رہی تو عثمان بھائی سے آپ بعد میں رابطہ کریں، بیلچا بھی لے دیں گے. اگر منگنی شدہ شخص کو بعد میں کوئی دوسری عورت پسند آ جائے تو وہ کیا کرے؟ ایسی دی تیسی تیری. اگر اس کو وائس ورسا کریں کہ جس سے آپ کی منگنی ہوئی ہے اور وہ آپ کو بڑی پسند ہے، اسے کوئی اور پسند آ جائے تو یہ کیا کہے گا کہ ٹوٹے کر دیتے جا، تیرے بھی ٹوٹے ہونے چاہیے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے بھائی. شادی کے بعد ساری عورتیں برابر ہوتی ہیں بھائی. شادی کے بعد آپ نے ایک اچھے دوست ہم سفر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جو خوشی اور غمی میں آپ کا ساتھی ہے. اس میں خوبصورتی اور باقی چیزیں یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اصل چیز ہے دکھ سکھ کا ساتھی. اور وہ آپ کرائیٹیریا رکھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے. نمبر 1 حسب و نسب، اعلی خاندان. نمبر 2 دولت. نمبر 3 خوبصورتی. اور نمبر 4 دینداری. پھر نبی اسلام نے فرمایا اللہ کے بندو، دیندار عورت کے ساتھ شادی کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرو. پہلی پرائورٹی دینداری کو دو. آج کل بعض لوگ سوشل میڈیا پر آپ کے اسٹوڈنٹس کو گستاخی والے معاملات میں ٹریپ کر کے توہین مذہب کے کیسز میں پھنسا رہے ہیں. پلیز اس حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. یہ رپورٹ ہمیں ملی ہے رات کو، مجھے ارشاد بھائی نے بتایا، ان کے پاس آڈیو آئی ہوئی تھی. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں دانش بھائی، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اور لوگوں نے بھی مجھے وقتاً فوقتاً پچھلے 1 سال کے اندر کافی ساری چیزیں بھیجی ہیں. بس میں اس پہ صرف ایک جملے میں ہی ورڈکٹ دوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے واٹس ایپ کے اوپر چینلز بنائے ہوئے ہیں یا گروپس بنائے ہوئے ہیں اور میری تصویر لگائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. چونکہ اب علمی میدان میں یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں، تو یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے بڑوں نے کیا تھا، جو سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ یہودی کہتے تھے صبح کے وقت نبی پر ایمان لے آؤ، شام کے وقت کفر کر دینا تاکہ اس کے ساتھی اس کو چھوڑ جائیں. حالانکہ وہ ایمان لاتے ہی کوئی نہیں تھے، اوپر سے مسلمان ہوتے تھے، منافق تھے. آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں کہ میری ڈی پی والی کوئی تصویر لگا دی کسی اور بندے کی جس نے میرے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی، وہ تصویر آپ نیٹ سے لے سکتے ہیں، وہ اپنی ڈی پی پہ لگائی جس سے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے. پھر گروپ بناتے ہیں، پھر اس گروپ کے اندر ایک کوئی ڈمی بندہ ایڈ ہو کر کوئی گستاخانہ چیز بھیجتا ہے، اور پھر جو بیچارے بھولے بالے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے کوئی ایڈمن سے رابطہ کرتا ہے جو کہ پہلے ہی منافق ہے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ، اوریجنل والا ایجنٹ. وہ کہتا ہے جی مجھے بھیجو وہ کون سی گستاخانہ چیز شیئر ہوئی ہے، حالانکہ تجھے پتا ہے کون سی ہوئی ہے شیئر. وہ بھیجتا ہے اور پھر ایف آئی اے میں تو جائیں گے تو آپ پہ کیس بن جائے گا. تو کوئی ضرورت نہیں دنیا میں کہیں بھی گستاخی ہو رہی ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ اس حوالے سے کریں کہ آپ کسی کو بھیجیں. یہ آج کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین مذہب کا کیس چل رہا ہے، اس میں جو گستاخ لوگوں نے ہمارے بچوں کو ٹریپ کیا ہے، اگرچہ وہ سیکس کو یوز کر کے کیا ہے، لیکن اس میں پھر انہوں نے حرکت یہی کی ہے. اسی طریقے سے
چیزیں منگوا کے ان کو ٹریپ کر کے، اور آج دیکھیں 400 کے قریب لوگ جو ہے وہ پھنسے پڑے ہوئے ہیں۔ اب قانون تو ظاہر ہے اپنا راستہ لے گا۔ پاکستان کے قانون میں توبہ بھی کوئی نہیں گستاخی کے اوپر، اگر آپ نے گستاخی کر دی تو اب سزا تو اسٹیبلش ہوگی، اب کیا کریں؟ تو اس لیے احتیاط سے کام دیں۔ کیا ولیمہ کرنا سنت ہے؟ بالکل سنت ہے، نبی اسلام نے ترغیب دلائی ہے، بلکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ولیمے کی آپ نے دعوت بھی ریجیکٹ نہیں کرنی۔ نبی اسلام نے اگرچہ آپ کو ایک موقع پر ایک بکری قربان کرنی پڑی تو آپ نے ولیمہ کیا، اس کے ذریعے اناؤنسمنٹ کی اپنے نکاح کی۔ اور ولیمہ ہوگا شادی کے بعد، یہ بعض لوگ شادی اور ولیمے کو اکٹھا رکھ لیتے ہیں، نہیں۔ اور اس کے لیے میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ ایک دفعہ خلوت میں ملے، چاہے وہ تعلق قائم ہوا یا نہیں ہوا، میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، اس کے اگلے دن ولیمہ ہو سکتا ہے، بیسیکلی وہ اناؤنسمنٹ ہے۔ وہی جو ہوتی ہے صرف نبیوں یا رسولوں پر آتی ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم پر بھی پیغام لے کر آئے، ان کا بتا دیں۔ اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر بھی القاء ہوا تھا، تو اس امت میں یہ بین ہوا ہے۔ جس طرح قرآن میں آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ادھر نہیں آپ کا دماغ کام کیا کہ پرچی پہ وہ بھی لکھے، تو ہم اپنے نبی کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آیا نا قرآن میں، تو اس کا جواب کیا ہے کہ وہ پہلی امتوں کے لیے تھا، یہ بھی پہلے امتوں کے لیے تھا۔ کشف، الہام، خواب، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، رپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف اینڈ الہام، اور رپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت، یہ 2 ویڈیوز ہیں، پی ایچ ڈی تھیسز ہیں۔ اس میں میں نے سب کچھ بتایا، کشف کیا ہوتا ہے، الہام کیا ہوتا ہے، شرح صدر کیا ہوتا ہے، خواب کیا ہوتے ہیں، اگلی امتوں میں کیا شرعی حکم تھا، اس امت میں کیا شرعی حکم ہے، وہ تفصیل سے آپ دیکھ لیں۔ آزر کا بتا دیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے۔ مشکات میں لکھا ہے کہ وہ ان کے باپ تھے، لیکن شیعہ اور سنی حضرات کہتے ہیں وہ ان کے چچا تھے۔ جی وہ حاکم میں یہ بھی روایت موجود ہے، امام طبری نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ امت میں اس حوالے سے اختلاف ہے کہ آزر ان کے چچا تھے یا والد تھے۔ باپ تو تھے دونوں صورتوں میں، وہ تو قرآن میں ہے کہ اپنے باپ آزر سے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب باپ جو ہے وہ عربی میں چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے۔ والد وہ نہیں تھے، مضبوط رائے یہی ہے، کیونکہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے میں جا کے یہ دعا کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حالانکہ آپ کو جوانی میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ تیرا باپ مشرک ہے، اس کے لیے دعا نہیں کرنی، تو بڑھاپے میں جا کر انہوں نے یہ دعا کیوں کی؟ سورہ ابراہیم میں آتا ہے، اور والد کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس کو باپ کے طور پر قرآن نے ذکر کیا آزر، وہ باپ یعنی چچا تھا، والد نہیں تھا، ورنہ یہ والی دعا بین ہوتی ہے۔ اور قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے سے رک گئے، جب دعا کرنے سے رک گئے تھے پھر بڑھاپے میں دوبارہ سے دعا کیوں کی؟ اٹ مینز کہ والد ان کے اور تھے، ان کا نام تارخ ملتا ہے تاریخ کے اندر، امام حاکم نے بھی اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں۔ بہرحال دونوں طرف کی رائے موجود ہے۔ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو قرآن پاک کی اس آیت کے تحت کافر مانتا ہے تو اس سے کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہو جاتا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے سامنے تو دعوت پیش کی گئی نا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کے سامنے تو دعوت پیش ہی نہیں ہوئی۔ والد تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، اور والدہ 6 سال کے تھے جب نبی علیہ السلام دنیا سے گئے، ان پہ تو دعوت ہی پیش نہیں نہ ہوئی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیں گے جب تک رسول کو مبعوث نہ کریں۔ تو ان کے سامنے تو رسول آئے نہیں ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کو کتنے پیار سے، یا باپ کو کتنے پیار سے دعوت دی۔ سورہ ابراہیم میں آیا یا اباتی یا اباتی یا اباتی کہہ کے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تجھے سنسار کروا دوں گا، تو میرے نظروں سے دور ہو جا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی غصے کا اظہار کیا، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی، تمہارے سارے بزرگان دین بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ تو مولانا اسحاق صاحب نے اچھی بات کی تھی کہ
اگر نبی کے جسم کا حصہ کافر ہو سکتا ہے نا تو نبی کا والد بھی کافر ہو سکتا ہے، پاسبلٹی موجود ہے۔ حالانکہ نبی کا جو والد ہے وہ نبی کے جسم کا حصہ نہیں، نبی اس کے جسم کا حصہ ہے، لیکن جو نبی کا اپنا بیٹا ہے وہ تو اس کے جسم کا حصہ ہے نا۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، بلکہ بخاری میں تو آتا ہے کہ قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام اسی وجہ سے پیچھے ہٹیں گے سفارش کرنے سے کہ مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ اور قرآن میں ہے کہ اے نوح جاہلوں میں نہ ہو، پھر نوح علیہ السلام نے معافی مانگی، سورہ ہود میں آتا ہے۔ تو اگر نبی کی اپنی اولاد کافر ہو سکتی ہے نا تو نبی کے والد کا کافر ہونا اس کے مقابلے پہ چھوٹی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو والدین کا ہم ذکر کرتے ہیں اس میں ہم یہ ڈاکٹرن نہیں ڈسکس کر رہے، اس میں دوسری ڈاکٹرن ڈسکس ہو رہی ہے کہ ان کے سامنے تو ایمان پیش ہی نہیں ہوا۔ ہاں جس کے سامنے پیش ہوا اس نے کفر کیا، ہم مانتے ہیں، ابو لہب، وہ باپ تھا نبی علیہ السلام کا، چچا تھا نا ابو لہب، تو کفر کی حالت میں مرا، آج تک لعنتیں کھا رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کیونکہ اس کے سامنے دعوت پیش ہوئی، اس نے انکار کیا۔ میری جاب دوسرے شہر میں ہے، کیا میں وہاں 5 دن قیام کے دوران قصر کر سکتا ہوں؟ جی 19 دن سے کم ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے شہر سے نکل کر 20 کلومیٹر کا سفر ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر نہیں۔ بی بی پاک دامن کا بتا دیں، کہتے ہیں ان پر ظلم و ستم کیے گئے، سب کہانیاں بھائی، کوئی تاریخ کنفرم نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کن کے مزار بنائے ہوئے ہیں۔ جیلم میں سلمان فارسی کا مزار بنایا ہوا ہے سلمان پارس کے نام سے، اندازہ کر لیں آپ۔ تو اس طرح مزارات مختلف بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ ایک شخص پر قرض ہو، وہ اسے ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس حالت میں وفات پا جائے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جی شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہیں سوائے قرض کے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام مقروض کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کے قرض اتارنے کی کوئی ذمہ داری نہ لے، اور جب اللہ نے وسعت دی پھر نبی علیہ السلام خود قرض اتار دیتے تھے اور کہتے تھے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب کچھ اور ہے، اس آیت کا مطلب ہے نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام اس کو اپنے حق میں استعمال کرتے تھے کہ چونکہ میرا حق ہے تو یہ میرے بچوں کی مانند ہے تو ان کا قرضہ میں اتاروں گا۔ حالانکہ اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا تھا، اللہ نے تو کہا تھا کہ بچوں کا کام ہے کہ اپنے نبی کی خدمت کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا پیر وہ ہے جو بھوکا رہ کے اپنے ماننے والوں کو کھلاتا ہے، اور تمہارے پیر وہ ہیں کہ جو نہ تمہاری عزتیں چھوڑتے ہیں، نہ مال چھوڑتے ہیں، نہ جائیداد چھوڑتے ہیں، نہ دنیا چھوڑتے ہیں تمہاری، نہ آخرت چھوڑتے ہیں، خود بھی ڈوبتے ہیں تمہیں بھی ڈبو دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن میں اسی لیے آیا کہ آپ نے میت کی وصیت پوری کرنی ہے، قرض اتارنا ہے، اس کے بعد وراثت تقسیم کرنی ہے۔ یہاں وراثت لوگ کہتے ہیں کہ وراثت تقسیم کری ہے وہ ابا جی نے جڑا قرض لیا سی آپ بھگتن گے، یعنی ابا جی کے پیسے پہ آپ عیاشی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ابا جی جہنم میں جان۔ لعنت ہے جی ایسی اولاد کے اوپر جو اپنے ماں باپ کے پیسے پہ عیاشی کر رہی ہے اور اپنا وہ پیسہ جو ماں باپ سے لیا ہے وہ پیسہ لگا کے اپنے ماں باپ کو جہنم سے نہیں بچا سک رہے۔ بیوی کا میکے میں جانا کس حد تک ٹھیک ہے؟ مطلب اگر بیوی کثرت سے میکے جانا شروع کر دے تو روکنا غلط تو نہ ہوگا؟ اب یہ کثرت کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ کس کا سوال ہے بھائی؟ یہ لکھے نا۔ پاس ہی گھر ہوگا نا، روزانہ جائے، کیا مسئلہ؟ ہاں کتنی دور ہے؟ آؤٹ آف سٹی ہے، ہر ہفتے جاتی ہے، کیا ہو گیا پائے نا؟ اچھا ٹھیک، اچھا آؤٹ آف سٹی ہے، پھر وہاں جا کے رہنا شروع کر دیتی ہیں؟ میں نے یہ نہیں پوچھا، رہتی ہیں وہاں؟ یہ صبح جاتی شام کو واپس آ جاتی ہے؟ ہفتے میں؟ ہر ہفتے؟ بچے ہیں آپ کے؟ ہاں تو پھر اس بیچاری کو مصروفیت چاہیے نا، تو آپ ٹائم نہیں دے سکتے تو وہاں چلی جاتی ہے، جانے دو، ٹھیک کر رہی، کرتے رہو۔ دیکھیں جب مصروفیت نہیں ہے تو کوئی مصروفیت تو اس نے رکھنی ہے نا، تو اس لیے بیچاری چلی جاتی ہے۔ باقی یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں دبائیں آپ اور گزارش کریں۔
اوور تھنکنگ کا علاج کیا ہے؟ میں ہر بات میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتا ہوں، تو آپ کو پتہ چل گیا نا، تو اوور تھنکنگ سے بچ جائیں۔ بالکل میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ اعتراض ہی غلط ہے اوور تھنکنگ والا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آج تک کسی نے اعتراض کیا ہے کہ میری آنکھیں ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں، میں کہیں پر بیٹھا ہوں میرے کانوں میں کوئی نہ کوئی آواز آتی رہتی ہے، کیونکہ کانوں کا کام ہے 100% سننا، آنکھوں کا کام ہے 100% دیکھنا، جب تک کہ آپ ان کو بند نہ کر لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی سمجھ نہیں آتی، دل میرا روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہی رہتا ہے، تو دل کا کام ہے۔ اس طرح دماغ کا بھی ایک کام ہے۔ کیا دل کو دھڑکنے سے آپ روک سکتے ہیں؟ دماغ کو سوچنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ تو آپ ان پرنسپل بات سمجھ لیں۔ جب روک نہیں سکتے تو اس نے تو اپنا کام کرنا ہے، تو جب وہ اپنا کام کر رہا ہے، تو اگر وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تو آپ اپنے دماغ کو کسی ایسے کام میں مصروف کریں گے کہ جس سے وہ اوور تھنکنگ سے باز آ جائے۔ اسے آپ مصروف کریں، کسی دوسرے کام میں لگا دیں، پازیٹو کام کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ پر توکل کی کمی ہوتی ہے نا، تو پھر انسان مستقبل کے بارے میں خدشات سوچتا رہتا ہے، اور جو آپ سوچتے ہیں بعض اوقات آپ کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے، اور پھر آپ گلہ شکوہ کرتے ہیں میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا نہ ہو جائے۔ تو بھائی ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پازیٹو یا نیگیٹو رزلٹ تو نکل سکتا ہے، ہمیشہ پازیٹو رزلٹ نہیں آئے گا، ہمیشہ نیگیٹو نہیں آئے گا۔ تو آپ محنت کریں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اس کے باوجود اگر تیری مرضی کا رزلٹ نہ آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی۔ تو اپنی ایفرٹ فل پٹ کرنی ہے، پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے۔ دونوں چیزیں پیرلل میں چلیں گی۔ صرف محنت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ پیرلل میں دونوں چیزیں چلیں گی۔ اللہ پر توکل کریں تو انشاءاللہ معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ابھی یہ جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں، ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، انہوں نے اس پہ بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اوور تھنکنگ کے اوپر، 10-12 منٹ کی، 3-4 مہینے پہلے انہوں نے اپلوڈ کی تھی، اس پہ 1 ملین سے زیادہ ویوز آ چکے ہیں۔ اوور تھنکنگ اور ڈاکٹر جاوید اقبال آپ لکھیں، وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، دینی شغف بھی رکھتے ہیں، اور 10-12 منٹ میں انہوں نے اس کا پورا سلوشن میڈیکل بھی سوشل بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ نوٹ کر لیں، چونکہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہوا ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ تفصیل سے نہیں بولتا، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تقابل ادیان کے اوپر کوئی بہترین سی کتب بتائیں، میں تقابل ادیان کا طالب علم ہوں۔ پہلے بھائی قرآن و سنت آپ کر لیں، تقابل ادیان پہ تو آپ اس وقت پہنچیں گے جب آپ مسلمانوں کے فرقوں کا تقابل کر کے کسی حق پہ پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ یہ کر چکے ہیں تو پھر آپ ضرور سٹڈی کریں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز دیکھیں، اور احمد دیداد صاحب کی، وہ بیسٹ ذریعہ ہے مختلف ریلیجن کو سٹڈی کرنے کا۔ اس سے آپ کو ان بکس کے ریفرنسز مل جائیں گے، پھر آپ PDF کی شکل میں ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کی شکل میں یہ بہترین ایفرٹ ہوئی ہوئی ہے۔ شیعہ اسلام پھرتے وقت طرف الیدین کرتے ہیں، جبکہ سنت صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختتام پر رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا۔ نہیں، وہ جو آپ نے منع فرمایا تھا وہ یہ والا رفع الیدین نہیں تھا، وہ یہ والا رفع الیدین تھا، وہ دائیں بائیں ہاتھ میں لاتے تھے، وہ یہ والا تھا، سرکش گھوڑوں کی دموں والا، یہ والا نہیں تھا۔ اس کے اوپر اہل سنت کے ہاں بھی روایتیں ملتی ہیں، اہل تشیع کے ہاں مضبوط روایتیں ہیں، لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیعہ کے ہاں دونوں طریقے سے نماز مکمل ہو سکتی ہے، سلام کے ذریعے بھی اور اللہ اکبر کہہ کے تکبیرات کے ذریعے۔ ہم فرض نماز یا نفلی نماز کے بعد بھی اذکار کیے جا سکتے ہیں، فرض نماز کے بعد اسپیسیفکلی سلام پھیرنے کے بعد ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ دین ابراہیمی اور دین محمد میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، نبی الاسلام دین ابراہیمی کے اوپر ہے، بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ دین ابراہیمی کے ہی کسٹوڈین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی شریعت میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، دین ابراہیمی کے اوپر موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، لیکن ان کی شریعت میں اور شریعت محمدیہ میں فرق ہے بعض چیزوں کا۔
اس طریقے سے بنی اسرائیل میں کچھ عرصہ کے لیے قبلہ جو ہے وہ یروشلم بن گیا تھا. نبی اسلام نے بھی 17 مہینے تک یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی مدینہ شریف میں. صحیح بخاری میں آتا ہے. بعد میں تحویل قبلہ ہوا. باقی ان پرنسپل توحید عقائد نظریات آپ دیکھیں, ہم تو عید قربان کی قربانی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں. حج کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں سنت ابراہیمی ہے. تو دین ابراہیمی اور دین محمدی ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سارا دن پب جی کھیلتا رہتا ہوں, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. کیا ارشاد فرمائیں؟ ثواب کا کام ہے, کرتے رہے. بس نماز قضا نہ ہو, جماعت سے نماز پڑھتے رہے, باقی معاملات صحیح طریقے سے اپنی تعلیم کو بھی لے کے چلیں, باقی معاملات کو بھی لے کے چلیں. ماں باپ کوئی کام کہیں تو وہ بھی آپ ٹائم پہ کریں, اور پھر آپ جتنا مرضی کھیلیں, کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہے کہ جب یہ گیمیں کوئی ایسی شکل اختیار کرتی ہیں جس میں شریعت کی پابندیاں ہرٹ ہو رہی ہوتی ہیں, یا آپ جوا لگانا شروع کر دیں, پھر غلط ہوگی. ہم فارمیسی پر کام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں, ان کے ساتھ کام کے علاوہ کس حد تک بات کر سکتے ہیں؟ کام کے علاوہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں, مہربانی کریں. ہم کوشش کرتے ہیں بات نہ کریں, لیکن وہ پہل کرتے ہیں. اچھا جی, وہ پہل کرتے تھے تو صرف ٹور پہن دو. ان کو بتائیں کہ ہم انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا کہ سورۃ النور میں لکھا ہے مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. تو پہلا بریک تو یہی ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے کہا کہ عورتوں سے جو نامحرم ہے میل ملاپ سے بچو. پوچھا گیا ہے دیور اور بھابھی, فرمایا کہ دیور موت ہے, جیٹھ موت ہے. ادھر بھی آپ نے آخری درجے تک اوائڈ کرنا ہے. ایک تو ہے کمبائنڈ فیملی سسٹم میں, وہاں پہ نگاہوں کا پردہ ہوگا, باقی مٹکے والی بات نہیں ہوگی, علیحدگی میں نہیں ہوگا. جس طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ میں کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں, تیسرا شیطان وہاں پر ہوتا ہے, تو وہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بس کام سے کام رکھیں بھائی. ضرورت کے تحت آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کو ایجوکیشن جہاں مجبوراً آپ کو پڑھنا پڑ رہا ہے, ضرورت کے تحت کریں, کوئی مسئلہ نہیں. فیمیلز کزنز کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں. جی, فیمیل کے سامنے اگر تو فیمیل ڈانس کر رہی ہے اور ویڈیو نہیں بن رہی اور کنٹرول انوائرمنٹ میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مرد و عورت کا اختلاط ہے پھر مسئلہ ہے. صحیح مسلم میں 4705 سے 4710 تک حدیثیں ہیں جن میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ دین اسلام میں 12 خلفاء تک محفوظ رہے گا. تو یہ 12 خلفاء کون سے ہیں؟ یہ آپ 12 خلفاء انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. آج سے آلموسٹ 2-2.5 سال پہلے جب بنو امیہ کے ایک بندر نے امام مہدی علیہ السلام کو ننگی گالیاں دی تھی, تو اس وقت میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, اس میں میں نے تفصیل سے یہ ساری چیزیں ذکر کر دی ہیں. 12 خلفاء کا کانسیپٹ, چونکہ 12ویں امام محمد مہدی ہیں, قرب قیامت میں آئیں گے, تو اس کانٹیکسٹ میں میں نے ساری احادیث کور کی ہیں, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. کیا نیک لوگوں کے لیے قبر کا وقت جلد گزر جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ جی, نیک لوگوں کے لیے قبر کا وقت بھی حشر کا وقت بھی آسانی سے گزر جائے گا, انہیں پتہ نہیں چلے گا. اور جو گناہگار لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. میں اب رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں, مگر ایک بندے نے میرے والد صاحب کو شکایت لگائی ہے, جس کی وجہ سے میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جیسے سب نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھو. تو ابا جی کو بتائیں کہ حدیث میں تو یہ نہیں ہے کہ جیسے سب نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, صلو کما رأیتمونی اصلی, ویسے نماز پڑھو. تو ابا جی کو یہ بتائیں کہ اگر آپ ایران میں ہوتے تو آپ پھر شیعہ کی طرح نماز پڑھ رہے ہوتے, اور اگر آپ سعودیہ میں ہوتے تو پھر وہابیوں کی طرح نماز پڑھ رہے ہوتے. تو یہ نماز کون سی ہے کہ ہر ملک میں جا کے اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے؟ تو آخر فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ کتابوں میں ہونا ہے. اور یقیناً آپ کے ابا جی غوث پاک کے تو ماننے والے ہوں گے. ہاں, کیونکہ غوث پاک کے دھوبی کو اشری تھانوی بھی مانتے ہیں, انہوں نے بھی واقعہ لکھا ہے, اور بریلوی بھی مانتے ہیں. غوث اعظم ان کو دیوبندی بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی صوفی ہیں, اور بریلوی بھی کہتے ہیں. اور غوث پاک کی جو کتاب ہے غنیت الطالبین, اس میں تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے.
تو ان کو بتائیں کہ ابا جی غوث پاک کی 11ویں کھائیں، ان کے دھوبی کا ذکر سنا، تو نماز بھی اسی طریقے پہ پڑھ لیتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہے. وہ نہیں ہے تو طالبین. ظاہر ابا جی کو آپ نے قرآن بخاری مسلم کا تو حوالہ نہیں نہ دینا، وہ تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تو ان کو بزرگوں کا حوالہ دیں، اور پھر ان کو پھکی دیں کہ غوث پاک تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے اپنی ہتھیلی پر جس طرح رائی کا دانہ، اور لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے تھے. تو ابا جی غوث پاک نے لوح محفوظ پڑھا اور وہاں انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ نبی اسلام کی نماز کا طریقہ دیکھا، کیونکہ لوح محفوظ کے اوپر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، قرآن بھی، الہامی کتابیں بھی، بخاری بھی، مسلم بھی، نبی اسلام کی پوری بایوگرافی لکھی ہوئی ہے، ہر انسان کی بایوگرافی لکھی ہوئی ہے. تو غوث پاک نے جب دیکھا کہ لوح محفوظ کے اوپر نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے، تو انہوں نے رفع الیدین سے نماز پڑھی. اور اگر وہاں انہوں نے دیکھا ہے کہ رفع الیدین کے بغیر تھی نماز اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ دین میں داخل کیا ہے، تو غوث پاک نہیں رہتے، وہ تو بدعتی ہو جاتے ہیں. تو آپ بتائیں وہ کیا ہے؟ تو ان کو ان کے بزرگوں کا حوالہ دیں بھائی. اور آخری بات ان کو بتائیں کہ قادیانی جو ہے نا بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، تو ابا جی قادیانی والی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، میں مسلمانوں والی نماز پڑھوں گا. لو سامو، کیا مردے کو قبر میں لاحقین کے آنے کی خبر ہوتی ہے؟ اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب دفنا کر جاتے ہیں تو جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. بس وہ ایک لمحے کے لیے اسے عبرت کے طور پر آہٹ سنائی جاتی ہے. اگر نیک ہے تو خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے اعمال لے کر آیا ہوں، اور اگر بدکار ہے تو اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ کر چلے گئے. بخاری میں ہے، ہم انس بن مالک کے پاس آئے اور ان سے حجاج کے متعلق شکایت کی، انہوں نے کہا صبر کرو. بالکل یہ حدیثیں میں نے بیان کی ہیں ظالم حکمرانوں سے متعلق، بالکل ہیں یہ حدیثیں. زید بن ارقم کا خط بھی آیا تھا انس بن مالک کے پاس. کیا اس حدیث میں ظالم حکمران کے ہوتے ہوئے صبر کی تلقین کی گئی ہے؟ جی بالکل صبر کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس مین پاور نہیں ہے تو آپ نے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کرنا، ادروائز جن کے ہاتھ میں پھر سلطہ ہے وہ باقیوں کو مار دیتے ہیں، اسی لیے منع کیا گیا ہے. اب بعض لوگ ڈیویٹ ہو گئے حضرت حسین ابن علی کی سٹرگل سے. حسین ابن علی نے جنگ نہیں لڑی کربلا میں، جنگ ان پر مسلط کی گئی. وہ تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوفے میں شفٹ ہو رہے تھے تاکہ ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کریں گے، قبائل ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہ یزید سے 1 to 1 بات کریں گے کہ ہاں بھائی کیا ارادہ ہے تیرا، اور پھر جا کر کہیں جنگ تک نوبت جانی تھی. لیکن اگر آپ کے پاس مین پاور نہیں ہے تو پھر آپ نے جنگ نہیں لڑنی. ہاں جب جنگ مسلط ہو جائے پھر تو آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. آپ کے گھر میں چور گھس آئے ہیں اور آپ کو مارنے لگے ہیں تو پھر آپ کے پاس بھی اگر ہے تو آپ بھی ہاتھا پائی کریں گے. اس میں اگر آپ مارے جاتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو شہید ہیں، اور اگر وہ مخالف مارا جاتا ہے تو آپ کے اوپر کوئی شرعی سزا نہیں ہوگی، وہ حرام کی موت مر گیا. پاکستان کے قانون میں بھی اس حوالے سے کوئی سزا نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں چور گھس آتے ہیں. باقی جو یہ پولیٹیکل اختلافات ہو رہے ہیں، مذہبی اختلافات، فرقہ وارانہ اختلافات، اور اس کی بنیاد کے اوپر آرمڈ کنفلکٹ کرنا، جتھے بنانا، روڈز کو بلاک کرنا، خود کش حملے کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں. اسی کے لیے کہا گیا صبر کرنا ہے. کیا آفس میں سب آرڈینیٹ سے سخت رویہ اختیار کرنا خلاف سنت ہے؟ جن ورکرز کو انسینٹو نہ ملے وہ کام میں دلچسپی نہیں لیتے. جی کام تو ان سے لینا ہے بھائی، سختی کرنے کی بجائے کٹ لگائے ان کی تنخواہوں کے اوپر. سیدھی سی بات ہے، حرام تو نہیں آپ نے ان کو کھلانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. باقی سخت رویہ یہ ہے کہ آپ گالی گلوچ کریں، آپ ڈیکورم کے اندر سختی سے کام لیتے ہیں سب آرڈینیٹ سے، تو وہ آپ اس کی نوکری کو حلال کر رہے ہیں اور اپنی نوکری کو حلال کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. باقی ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہ کریں. ڈرائیور ہے، خانسامہ ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی اسسٹنٹ ہے، سب سے آپ جمع کے سیغوں میں بات کریں، آپ کے ساتھ بات کریں. جس طرح آپ دیکھیں ہم نے علماء کی مٹی پلید کر دی ہے حافظہ اللہ کہہ کے بھی. اب اینکرز ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ جی وہ تو آپ کو حافظہ اللہ کہتے ہیں جی حافظ اللہ تو بات جو کچھ کہہ دے رہے ہو، حالانکہ اس کے بعد بھی وہ گالی گلوچ نہیں کرتا، صرف غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں. حافظہ اللہ میں کوئی ایکٹنگ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوتا، ہیومن ڈگنیٹی میں کہہ رہا ہوتا ہوں. ایک رائٹ ہے ایک انسان کا کہ ہم اس کو دعا دیں. کافر کو بھی آپ حافظہ اللہ کہہ سکتے ہیں، من الجنتی والناس، جب تک وہ زندہ ہے، مرنے کے بعد دیں. ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہ کریں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پروٹوکول سے بولیں، بعد میں بے شک آپ تھانوی رسول اللہ کا رد کریں لیکن نام احترام سے لے لیں.
مولانا احمد صاحب بریلوی صاحب، میں تو اعلیٰ حضرت بھی کہتا ہوں، حالانکہ میں ان کے عقیدوں سے سخت اختلاف رکھتا ہوں. ہیومن ڈگنیٹی اپنی جگہ رکھیں اور اختلاف رائے اپنی جگہ. اگر طلاق دینے کے بعد بھی اکٹھے رہیں، علیحدہ نہ ہو، تو اولاد کیا کر سکتے؟ جبکہ مفتی صاحب نے بھی کہا ہو کہ ان کی طلاق ہوگی، تو بھئی یہ آپ کا سوشل ایشو ہے، اس کا کوئی حل تلاش کریں. 3 طلاق کے بعد تو اکٹھے نہیں رہ سکتے. اگر آپ کو ایشو ہے کوئی، تو ماں کو ایک بیٹے یا بیٹی کے پاس رکھ لیں اور باپ کو دوسرے کے پاس، بال وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. یورپ میں تعلیم حاصل کرتے وقت اسلامک طور پر کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ جی یورپ میں جا کے کوئی اسلام اور تو نہیں ہو جاتا. یورپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا بنا کے پیش کر دیا. بھائی جو بے نمازی ہیں وہ یہاں بھی بے نمازی ہیں، یورپ میں بھی بے نمازی ہیں، جو نمازی ہیں وہ یہاں پہ بھی نمازی ہیں، وہاں پہ بھی نمازی ہیں. باقی زیادہ سے زیادہ وہاں بے حیائی کے جو مواقع ہیں وہ زیادہ آسانی سے اویلیبل ہیں ایز کمپیئر ٹو ہمارے ملکوں کے. ویسے تو اب یہاں بھی تھوک کے حساب سے سستے داموں اویلیبل ہے برائی ایز کمپیئر ٹو یورپ امریکہ کے، لیکن یہاں پھر بھی سوشل بیریئر ہے، بہت اچھا ماحول ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم تو آپ کو یہی کہتے ہیں، ایک تو رزق حلال کی کوشش کریں، نمازوں پر پابندی رکھیں، نظروں کی حفاظت کریں. بس یہ 3 چیزیں آپ رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی سا. میں یہ کیا ہے، فائیور پر فری لانسنگ، فائیور لفظ ہے، ہاں کرتا ہوں، لوگوں کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں، میوزک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ کون سی ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں یہ؟ نہیں، میوزک اگر صرف میوزک کرتے ہیں وہ تو غلط ہے. بعض اوقات بیک گراؤنڈ کے طور پہ اگر کوئی میوزک لگانا پڑ جاتا ہے تو اس میں چلے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، اگر وہ حلال چیز کا ایڈ ہے اور اس میں بھی حلال چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، اور اگر اس میں حرام چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو بھئی وہ ایڈیٹنگ کہاں سے حلال ہوگی؟ آپ کی انزائٹی اور پینک اٹیک سے متعلق کوئی تفصیلی ویڈیو نہیں ہے، اس کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا حیثیت ہے؟ چلیں آج میں نے تھوڑا بہت ڈسکس تو کر دیا اوور تھنکنگ کے اوپر، وہ آپ ڈاکٹر صاحب کی ذرا ویڈیو دیکھ لیں. فیوچر ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام ہے؟ فیوچر ٹریڈنگ کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلا ہے اس اعتبار سے تو اس میں حلال والی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب بہت ساری نوجوان نسل کہتی ہے کہ حدیث اور قرآن آن لائن موجود ہے تو مدارس میں جا کر کیوں دین سیکھیں؟ ہم خود سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، خود بھی سیکھیں اور مدارس میں اور علماء کے ساتھ بھی اپنا رابطہ رکھیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ مدارس میں نہ جائیں یا علماء سے نہ سیکھیں. ہم تو کہتے ہیں کہ علماء سے یہ سیکھیں کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. علماء سے اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ تو بھائی آپ کا خیال ہو یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی ربائی کا خیال ہو یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کا خیال ہو یا امام کعبہ کا خیال ہو یا بریلی شریف میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کا خیال ہو، یہ دین تو نہیں ہے نا. دین وہ ہے جو قرآن و سنت میں. تو مدارس والا سلسلہ اس وجہ سے نہیں ڈائلیوٹ ہوا. مدارس والوں کی حرکتیں ایسی ہیں کہ لوگ متنفر ہوئے ان سے. آپ کے ریگولر لیکچرز سنتا ہوں، علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن عمل میں ناقص ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ خود ہیں، نہیں وجہ ہم کہاں سے وجہ ہے؟ ہمارا کام تو بتانا ہے. بھائی آج اگر مسلمان شراب پی رہا ہے یورپ امریکہ میں تو رسول اللہ کا کیا قصور ہے؟ آپ تو بتا گئے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی کئی لوگوں نے شراب نہیں چھوڑی. بخاری میں آتا ہے حضرت حمار تھے جو شراب پیتے تھے، پھر آگے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے، آپ کو لطیفے سناتے تھے، ہنسایا کرتے تھے، پازیٹیو لطیفے. پھر ان کو کوڑے پڑتے تھے، پھر وہی کرتے تھے. صحابہ نے کہا لعنت آؤ تیرے اوپر. حضور نے کہا کہ لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی دیندار تھے، محبت کرنے والے تھے، لیکن وہ ایک لت پڑی ہوئی تھی. تو اس طرح اگر کسی کو کوئی لت پڑ گئی ہے تو وہ اپنا خود احتساب کرنا شروع کرے اور روزانہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پر ہاتھ رکھ کے جنت میں جانے کی پریکٹس کرے. پتہ چل جائے گا اسے. ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں کیسی ہیں، اس کے بارے میں رائے کا اظہار کرتے ہیں. ظاہر ہے قبول ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ بدعا نہ دو اپنی اولاد کو. بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ قبول ہی نہ ہو جائے، تو ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے. بالکل سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے تو اس کی حفاظت کر لے یا نہ کرے.
لیکن یہ ساری چیزیں دنیاوی معاملات کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں. دین کے معاملے میں آپ نے ماں باپ کی صرف وہ بات ماننی ہے جو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہے. اگر قرآن و سنت کے خلاف وہ چلاتے ہیں تو قرآن میں واضح ہے کہ آپ نے ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. سورہ لقمان میں ہے اور بخاری مسلم میں ہے کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. معصیت کے کاموں میں، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. آپ منگول آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، جبکہ ترمذی میں نبی الاسلام نے فخر کرنے سے منع کیا. جی میں نے کوئی فخر نہیں کیا. آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے فخر کیا؟ یہ آپ نے کسی مفتی کا کٹا ہوا کلپ، میرا کٹا ہوا کلپ دیکھا ہے تو میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے، میں نے کیا بات کی ہوئی ہے بھائی؟ کوئی فخر نہیں کیا. یہ میں نے کہا ہے کہ منگول جب کافر تھے تو تمہارے بڑوں کے جنہوں نے شرک پھیلایا ان کے قابو نہیں آئے، اور جب اللہ نے ان کو اسلام کی دولت دی تو تمہارے بابوں کو ختم کر دیا. اس میں کون سے فخر والی بات ہے؟ اگر فخر ہوتا تو میں ان کے کفر کے اوپر فخر کر رہا ہوتا. ان پہ فخر نہیں کیا، تمہارے بابوں کے ٹرانسجینڈر ہونے کے اوپر تمہیں ٹانٹ کروائی ہے کہ کوئی بابا جو ہے نا وہ نگاہ مار کے منگولوں کو ختم نہیں کر سکا، اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے رہے. منگولوں نے ان کو ذبح کر دیا، اور وہ بھی قابو اگر آئے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کے تو وہ ایک جنگجو تھا، مملوک ایمپرر. وہ افریقہ میں ایک جا کے وہ جنگ ہارے اور پھر ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا. بابوں کے قابو نہیں آئے، بابے تو انہوں نے چڑ چڑ کے قتل کیتے ہیں. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی، اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کی ہے کہ ان کے عقیدے درست ہیں. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری چیز کاٹی جاتی ہے. میں دبئی میں ٹیلرز کا کام کرتا ہوں، رمضان میں کام زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نمازیں جمع کر لیتا ہوں. بالکل کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہے نا، نبی الاسلام نے امت کے لیے آسانی دی ہے. بھائی اور بھابھی کے ساتھ بہنوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ بھئی ہر رشتے میں اچھا رویہ ہونا چاہیے. جی نند ہو کوئی ہو، بس صرف یہ خیال رکھیں کہ نندوں کا یہ کام نہیں ہے ایک ایک مہینے کے لیے 4 بچے اٹھا کے تو ماں باپ کے گھر آ کے بیٹھ جائیں اور اپنے بچوں کے برتن بھی اور اپنے برتن بھی اپنی بھابھی سے دھلوائیں اور اوپر سے اس کو سلواتے سنائے کہ میرے ماں باپ کو تو نے اس حالت میں رکھا ہوا ہے. تجھے شوق ہے بھائی اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے جا. 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بڑی سخت زیادتی کرتے ہیں. ہاں اگر آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اپنے کام بھی کریں تو آپ کو ویلکم کہا جائے گا. اور ویسے بھی اتنے لمبے عرصے کے لیے کسی کے گھر جا کے رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یقین کریں ہمیں تو کسی کے گھر نیند بھی نہیں آتی. میری شادی کو الحمدللہ 21 سال ہونے والے ہیں، میں نے ایک رات بھی اپنے سسرال نہیں کاٹی، حالانکہ واکنگ ڈسٹینس پہ کھا رہا ہے. کئی ایک مواقع آئے ہیں، بیوی بچے وہیں تھے، میں ادھر ہی رہوں. عجیب لگتا ہے خود. چلے اس کے لیے تو ایک اٹریکشن ہے نا، اس کے ماں باپ کا گھر ہے. تو یہ ذرا آپ بھی دیکھا کریں کہ آپ مہمان اللہ کی رحمت بن کے آئے یا آپ زحمت بن کے آئے ہیں کسی کے لیے. نبی الاسلام نے جو کھڑا ہو کر پانی پیے گا اس کے ساتھ شیطان پانی پیتا ہے، کیا درست؟ یہ نہیں ہے. نبی الاسلام نے کہا تھا کہ جو کھڑا ہو کر پانی پیے اسے چاہیے وہ کیا کرتے. یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ منسوخ ہے. بعد میں حکم آ گیا کہ کھڑے ہو کر آپ پانی پی سکتے ہیں. وہ بخاری میں مولا علی علیہ السلام نے نبی الاسلام کے حوالے سے بیان کیا. اسی طریقے سے پہلے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، صحیح مسلم میں آتا ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کا اعادہ نہیں کیا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے پہلے ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا پڑتا تھا، پھر نبی الاسلام نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور کہا کہ اب اجازت ہے، اگر آپ کا پہلے وضو ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے قرآن میں جو اشارہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو. لہٰذا جو سنت کو احادیث کو نہیں مانتے ان کو تو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا چاہیے. یہ آسانی ہمارے لیے ہے. تو پھر وہ کہ نہیں جی پہلے وضو ہو تو پھر ضرورت دیجیے. قرآن میں نہیں لکھا ہوا. قرآن میں تو لکھا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو. یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر وضو نہ ہو تو پھر کرو. تو پہلے حکم بھی یہی تھا. سنت میں مزید اس کی آسانی ہے کہ اگر پہلے وضو ہے تو اب نہ کرو. پہلے یہ تھا کہ پہلے ہو تب بھی کرنا ہے، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے. افضل آج بھی وہی ہے. صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے. وضو کے اوپر وضو کو نور علی نور سمجھتے تھے. برائی کے بدلے میں برائی کس حد تک کر سکتے ہیں؟ مثلا کسی نے اچھی چیز کہہ کر 2 نمبر چیز دے دی تو کیا اس کے بقیہ پیسے ہضم کر سکتے ہیں؟ اب ریشو پروپورشن کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا. تو اس کو بتائیں آپ کہ بھئی تم نے میرا اتنا نقصان کیا ہے، اتنے پیسے میرے
پاس تمہارے پڑے ہوئے ہیں، یہ برابر بنتے ہیں یا یہ اتنے فالتو بنتے ہیں، یہ رکھ لو، باقی میں نہیں تمہیں واپس کروں گا، اس قسم کا کوئی آپ کریں تو اس کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے. باقی جو عام معاملات ہیں نا وہ جوڈیشری کے تھرو ہوں گے. اسٹڈی ویزا پر یورپ وغیرہ جا کر غیر قانونی طور پر کام کرنا اور اس کی کمائی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ آئے دن سوال آتا ہے. بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس چیز کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. شرعی طور پر جو آپ عہد کرتے ہیں اس عہد کی پاسداری آپ نے کرنی ہے، اور ظاہر ہے جب سے نیشن اسٹیٹس بنی ہیں آپ نے عہد کی پاسداری کرنی ہے. اسمگلنگ کرنا بھی حرام ہے. کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے عہد کو پورا کرو، تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، سورہ بنی اسرائیل. اور مسند احمد میں حدیث ہے جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں ٹی ایل پی سے میرا کتنا اختلاف ہے، لیکن اس وقت جب گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ نے وعدہ خلافی کی ٹی ایل پی والوں کے ساتھ تو میں نے اپنے پلیٹ فارم سے کہا تھا کہ آپ نے جو معاہدہ کر کے توڑا ہے یہ آپ نے غلط کیا، یہ حرام ہے. اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ آپ سچائی کے لیے کھڑے ہو. کیا کسی غلط کام کی وجہ سے کیے گئے اچھے کام کا بھی ثواب ملے گا؟ مثلاً حرام رشتے میں رہتے ہوئے لڑکی کے کہنے پر نماز شروع کر دینا. یہ تو پھر آپ فضائل سننا شروع کر دیں گے کہ جی فلاں لڑکی کے ساتھ میرے یعنی ناجائز تعلقات ہیں، اس کی مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں نے نماز شروع کر دی ہے. تو وہ نماز ہی کیا ہے جو آپ کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روک رہی؟ لو سامو. تو نماز کا پہلا رزلٹ یہ آنا چاہیے کہ وہ دوستی ختم. اگر تو ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، مبارک ہے. عثمانی گروپ والے ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ہمارے پیچھے نماز ہمارے جنازے بھی نہیں پڑھتے، کیا ہم ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ کریں؟ نہیں، آپ وہی کریں جو خارجیوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ نماز بھی پڑھیں گے، سلام کا جواب بھی دیں گے، قتل و غارت میں اور تکفیر میں شامل نہیں ہوں گے. آج ہی گناہوں سے توبہ کی ہے اور نماز کی پابندی کا عہد کیا ہے، استقامت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے جی. ہاں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. امام مسجد کو 2 مرتبہ خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی اور امام مسجد کہتے ہیں کہ نبی الاسلام رفع دین نہیں کرتے تھے. اس کا میں نا اگر علمی جواب دوں نا تو میری ویڈیو ریکارڈ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ دیکھ لیں. آپ کے امام صاحب کے لیے جواب ہے کہ غوث پاک کو 7 دفعہ بیداری میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے، بقول آپ کے، اور غوث پاک بھی آپ کے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اور 6 دفعہ مولا علی کی زیارت ہوئی ہے. 7 دفعہ نبی الاسلام نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور 6 دفعہ مولا علی نے ڈالا، احتراماً 1 دفعہ کم. یہ غوث پاک کے فضائل میں بیان کیا جاتا ہے. آپ کے امام صاحب کو 2 دفعہ زیارت ہوئی ہے، غوث پاک کو 7 دفعہ ہوئی ہے. کس کی؟ نبی الاسلام کی. 6 دفعہ مولا علی کی. انہوں نے تو مولا علی کو اور رسول اللہ کو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میں رفع الیدین والا طریقہ لکھا ہے. تو اب آپ اپنے امام صاحب کو بتائیں کہ غوث پاک کا خواب جھوٹا ہے یا آپ کا، اور ٹائم قیامت تک ہے جواب چاہیے مجھے. میرا سوال ہے کہ آنے والے سب مہمانوں کو قرآن و سنت کی ضروری تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل کی محبت، ایثار کی دعوت، جی سار کی دعوت ہے، تو اسی لیے آپ کو آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں نا مہربانی کریں باہر چلے جائیں، باہر والوں کو موقع دیں. یہ کس کی پرچی ہے جی؟ جی بالکل دیتے ہیں جی. جہالت کے خلاف جہاد، جی جہالت کے خلاف اگر ہوا ہے، میرے علم میں تو ہمارے پلیٹ فارم سے ہوا ہے. انہوں نے کہنا میں کرتا ہے. یہ بھی وہ میاں صاحب نے مجھ سے سوال کیا جی میں آپ کیوں کرتے ہیں؟ او بھائی جب مجھ پہ اعتراض ہوگا تو جواب میں ہی کہوں گا نا. میں اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہوں کہ حضرت آپ نے یہ گاڑی کہاں سے نکلوائی ہے، تو آگے سے وہ یہی جواب دیں گے کہ میں نوکری کرتا تھا، یہ میری کمائی ہے، اس سے میں نے اپنی ذاتی کمائی سے اپنی گاڑی خریدی ہے. وہ یہ کہے گا کہ جی انجینئر صاحب تہاڈی کمائی نال تسی منو گڈی لے کے دیتی ہے. اچھا یہ بڑا لوگوں میں نا مشہور ہے کہ جی میں کہنے سے تکبر نہیں ہوگا. جب اعتراض کسی پہ کریں گے جواباً میں ہی کہنا ہوتا ہے، تو نہیں کہنا ہوتا. میں کہہ کر تکبر اس وقت ہوگا جب آپ میں کہہ کر سب کو کافر ڈکلیئر کریں گے، جو آپ کے بزرگ کہتے ہیں. میں کہہ کر آپ کہیں گے سب کو چندہ دینا حرام ہے، جو آپ کے بزرگ کرتے ہیں. میں کہہ کر آپ مسجد اپنی 1.5 اینٹ کی رہتا بنا دیں گے، جو آپ کے بزرگوں نے بنائی ہے. میں کہہ کر آپ کہیں
کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے جو آپ کے غوث پاک نے کیا. توبہ 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 توبہ. میں نے پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی سب سے متکبر شخص دیکھا ہے نا تو ان کا بابا دیکھا ہے جو کہتا ہے تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. اگر اس بابے نے کہا ہے, اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہے. میرے لیے سارے باپا جانی ہے, مجھے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں بھائی, مجھے سب سے پہلے اپنی آخرت سے ہمدردی ہے. ہم کسی کی کوئی وکالت نہیں کریں گے سوائے صحابہ اور اہل بیت کے. تو عبد القادر جیلانی نے قصیدہ غوثیہ میں کیوں کہا تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کیا حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی نے کہا کہ صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ اس سے بڑھ کر آپ فخر سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ ان کے اولیاء کے سردار ہونے کی نشانی ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ ان کا پاؤں ہے. آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ اس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک تھا جس نے یہ بات کی ہے؟ اور پھر اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے ہمارے کو کب نورانی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ ولیوں میں تو صحابہ بھی آتے ہیں تو ان کی گردن پہ بھی پھر غوث پاک کا پاؤں ہے. تو کہتے ہیں پھر مجھے اس کا جواب مل گیا کہ جس طرح چھوٹا بچہ جب آپ گردن پہ بٹھاتے ہیں نا, چھوٹا بچہ, تو جس طرح اس کا پاؤں ہوتا ہے نا تو غوث پاک کا پاؤں اس طرح کا جو ہے وہ صحابہ کرام کے اوپر بھی ہے کہ گویا کہ انہوں نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے. دیکھو اپنا بابا لال کرنے پیچھے انہوں نے اپنا ایمان بھی ضائع کیتا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بھی ذلیل کروایا, میرے ہاتھوں اپنے بابے نے بھی ذلیل کروایا. اب مجھے بتائیں جب اس قسم کے فتنے اٹھیں گے تو پھر انجینئر صاحب تو میدان میں اتریں گے نا, میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس کے علاج میں پھر یہ چیز آئے گی, کہتے ہیں انجینئر صاحب کتوں آ گئے نے, وہ کہتے نا وہ کہتے کتوں بلا چمڑ گئی. جدو بلاواں آئی ہیں تو پھر ایک وڈی بلا آئے گی نا. دیکھیں نا جب وہ لاٹیاں اور رسیاں چھوٹے چھوٹے سانپ بنے تھے تو پھر وڈا سانپ پایا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا, وہ ساروں کو اڈپ کر گیا. تو دیکھیں اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم نے ان کے سارے بابے ہڑپ کر لیے. وہ کہتے نا پی گیا جو تھوڑے بابے نو پی گیا جی, نہ بھائی کھا گیا تھوڑے بابے نو کھا گیا, ڈکار بھی نہیں لیا. اللہ کے فضل نہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. میرا خیال ہے بس اتنی پرچیاں کافی ہیں, ابھی بھی کچھ پرچیاں باقی ہیں لیکن انشاءاللہ وہ کور ہو جائے گی. ویسے بھی سب کچھ ریکارڈ ہے جی, یہ تو سارا شغل میلہ ہوتا ہے. اصل چیز تو آپ سے ملاقات ہے, اصل چیز وہ ہے. دوسرے نمبر پہ کرنٹ افیئر ہے, پبلکلی ریکارڈ ہونا, اور وہ میں گھر بیٹھ کے بھی ریکارڈ کروا سکتا تھا آپ کے سامنے, اس لیے تاکہ آپ لوگوں کی روحانیت سے میرے الفاظ میں بھی تاثیر پیدا ہو. باقی آپ کو پتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی دفعہ آتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آج جو ریئل ٹائم پہلی دفعہ ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں اور پیچھے مڑ کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو کہ ہر دفعہ 300-400 لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں. نیچے کر لیں, اور ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اگلی دفعہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اگلی بار 2 بندے نال لے کے آنا, اسی کہتے ہیں نہیں, ہمارا کام جو ہے آن لائن ہے. باقی لوگوں کو موقع دیں, کبھی مجبوراً کسی دوست کے ساتھ آنا پڑے الگ بات, ادروائز ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ آگے ایک تصویر میرے ساتھ کھنچوا لی, صرف ایک تصویر. ہاں, یہ ایک تصویر جو ہے نا اتنی بھاری ہے کہ اپنی قبر تک آپ اس کا وزن جو ہے نا اٹھائیں گے, اور اس کے ذریعے دعوت کا دروازہ بھی کھلے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے آپ کو بلایا جاتا ہے دار ارقم کا نمک کھلانے کے لیے, دار ارقم کا میٹھا کھلانے کے لیے, دار ارقم کا ماحول دکھانے کے لیے. آپ فزیکلی آ کر دیکھیں اور اس چیز کو آبزرو کریں, اور آپ کی اپنے استاد کے ساتھ ملاقات بھی ثابت ہو. میرے جتنے استاد ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات ثابت ہے, چاہے وہ فوت شدگان میں ہے یا زندہ لوگوں میں شامل ہے, چاہے میں ان سے اختلاف رائے رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا, دونوں صورتوں میں ملاقات ثابت ہے. تو آپ ایک دفعہ آئیں, اس ماحول کو آبزرو کریں, اس کی روحانیت کو دیکھیں, اور ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. اچھا میرے بھائیوں, کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا
إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ، جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، انڈیا کے، چائنا کے، افغانستان کے، یمن، عراق، شام، پاکستان میں جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کی تمام نیک دلی جائز دعائیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں نبیوں والا کام پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔